فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم منه البينات وأيدناه بروح القدس. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پاکیزگی اور بزرگی صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اس کے بعد درود، سلامتی بھیجنا ہے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی. کیا نام ہے ہمارے آخری نبی کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی پر ہمیشہ درود بھیجتے رہنا، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے رہنا. جب بھی اللہ کے نبی کا نام آیا محمد تو کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کلمہ ہے، لیکن جب بھی ہم لوگ اللہ کے نبی کا نام سنتے ہیں محمد کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، آپ لوگ اسکول پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ چھٹیوں میں، ہالیڈیز میں بہت سارے بچے، بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے ان بچوں کے پیرنٹس ان لوگوں کو چھٹیاں گھمانے کے لیے لے کر گئے. تھوڑے بچے اپنے گھروں میں ہیں، تھوڑے بچے اپنے چھٹیوں کو کھیلتے ہوئے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ لوگ چھٹیوں میں دین کو سیکھنے کے لیے ایک ایسی جگہ پر آپ لوگ آئے ہیں جہاں پر چند ذمہ داروں نے، علماء نے انتظام کیا اسکول کے بچوں کو دین سکھانے کے لیے. تو آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں. سارے لوگ میری طرف دیکھو، سارے اسٹوڈنٹس میری طرف. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ آ رہا بیٹے آپ کو؟ آ رہا بیٹے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ چھوٹے ہیں. میں آپ کو بنیادی باتیں اور ایک بہت اہم بات، آج جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی طرف آپ لوگوں کو اشارہ کروں گا، بتاؤں گا. زیادہ تفصیل سے یا آپ لوگوں کو پریشان نہ سمجھ میں آتے ہوئے اس طرح نہیں بتاؤں گا، پریشان نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا سا آپ لوگ اس کو سمجھنا. میں بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اور آپ سبھی اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ حضرت عیسیٰ کون؟
پیغمبر کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ رسول کس کو بولتے ہیں معلوم؟ پیغمبر بولتے ہیں، رسول بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں معلوم؟ رسول کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پروفٹ۔ اچھا، رسول کس کو بولتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ جان لیں۔ نیند آ رہی کیا جی؟ لاسٹ بینچ، نیند آ رہی؟ رسول کس کو بولتے ہیں پہلے دیکھ لیں۔ رسول میسنجر کو بھی بولا جاتا ہے، میسنجر بولتے نہیں بولتے؟ میسنجر کو بھی رسول بولتے ہیں۔ صحیح ہے اسپیلنگ؟ کیا جی ڈگری پڑھے سو صحیح ہے اسپیلنگ؟ میسنجر صحیح ہے؟ دیکھو، میسنجر، پروفٹ، اب یہ رسول عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ میسنجر اور پروفٹ یہ جو ہے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے میسنجر کا مطلب؟ ہاں، ویری گڈ، میسج پہنچانا۔ کس کا میسج؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ کس کو؟ پورے انسان کو، پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک بھی ہم تمام اور جتنے گزر گئے، جو مر گئے، اس سے پہلے چلے گئے، اور جو آنے والے ہیں، اور جو اب زندگی گزار رہے ہیں، جتنے بھی پوری دنیا میں انسان ہیں، یہ تمام انسانیت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ قیامت تک جو بھی آئے گا، قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا، تو تمام کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے ایک مقصد کے ساتھ۔ کیا مقصد؟ صرف ویری گڈ، صرف اسی کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا کس کے لیے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے۔ اچھا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی اکیلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں، اب جیسے چاہے وہ زندگی گزارے۔ اب جس طرح مثال کے طور پر ہمارے پاس ہم لوگ جانوروں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جانور پیدا ہوتے ہیں ہر روز، بکری کو دیکھو، بکریوں کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے بیل گایوں کو دیکھو، یہ ہر روز پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد ہے؟ مقصد ہے؟ یہ کوئی سمجھدار زندگی گزارتے ہیں؟ جانور ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کو اللہ نے نہ عقل دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے زندگی دی ہے، پیدا ہوتے ہیں اسی طرح مر جاتے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک مقصد کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی راستہ بتانا تو، سپوز ایگزامپل، اب ہمیں یہاں سے کسی شہر کی طرف ٹریول کرنا ہے، کسی سٹی کو جانا ہے، ہمیں راستہ نہیں معلوم، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی سے گائیڈنس لیتے ہیں، ہم کو سکھاؤ، بتاؤ، کیا
سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں آپ، نہیں کرنا بات. اچھا، ہم لوگ کیا لیتے ہیں؟ کسی سے گائیڈنس لیتے، بھائی ہمیں فلاں سٹی جانا ہے، ہمیں یہاں سے بامبے جانا ہے، یہاں سے دلی جانا ہے، ہمیں راستہ نہیں معلوم، ہمیں راستہ بتا. تو ایک آدمی جو ہے راستہ بتاتا ہے. ایک اور اچھی مثال ایگزامپل سمجھاتا ہوں. آپ کسی جو ہے ایک تاج محل چلے گئے، آپ تاج محل چلے گئے. اب تاج محل کی ہسٹری معلوم کرنا ہے آپ کو، کون بنائے، کیسے بنائے، ہر جگہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو وہاں پر ایک گائیڈ ہوتا نہیں، اس کو گائیڈ بولتے. ان کیا بولتا؟ ہر چیز بتاتا. دیکھو یہ تاج محل ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو شاہجہاں نے بنایا، ایسے بنایا، اس کا پتھر ایسا ہے، اس کو جو ہے ایسی زمین پر بنایا گیا ہے کہ جس کے نیچے پانی ہے. یہ تمام چیزیں گائیڈ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ تو انسان کو ہر چیز کے لیے ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے، ایک رہنمائی کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پوری انسانیت کی گائیڈنس کے لیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورے انسانیت کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. کس کو بھیجا؟ میسنجرز کو بھیجا ہے. میسنجرز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھائے. اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا. اب سمجھ میں آ گیا رسولوں کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ آیا سمجھ میں؟ سب کو آیا سمجھ میں؟ جلدی بولو. ضرور کو نہیں آیا، تھوڑوں کو نہیں آیا. آیا سب کو؟ چلو بولو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد گائیڈنس کے لیے کس کو پیدا کیا؟ رسول. کیا بتاتے؟ رسول. ہاں بولو. اللہ کی عبادت کا میسج. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں. لوگوں کو کیا بولتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بھیڑ بکروں کی طرح نہیں ہے، جانوروں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم انسان ہو. اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. تو تم اس طرح نہیں ہونا، بھیڑ بکروں کی طرح، جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارنا، بلکہ تمہارا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اسی کا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا؟ آیا؟ دستر کا ہے کچھ؟ ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. کتنے رسول آئے؟ کتنے رسول آئے؟ 1,00,000. ہاں 1,24,000. اب اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے 1,24,000 انبیاء یعنی رسول اللہ تعالیٰ بھیجا ہے. انہی رسولوں میں سب سے پہلے جو انسان ہے کون؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد انہی کی جو ہے پیٹ، انہی کی جو ہے پھسلی سے حضرت حوا یعنی ہماری ماں، پوری دنیا کے انسانوں کی ماں، اللہ نے ان کو پیدا کیا. پھر ان کے بعد سے ان کی نسل آگے بڑھی، یعنی ان کے بیٹے، پھر ان کے پوتے، تمام چیزیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو. اور سب سے پہلے آدم انسان بھی ہے اور وہی سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے عبادت کا راستہ بتایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا. سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ ایسا نہیں بولنا خاموش نہیں، ہاں آ گیا آ گیا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا. جس طرح آپ لوگ سکولز میں بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا تو بھی ہاں اوکے اوکے آ گیا، سمجھ میں آ گیا. انڈرسٹینڈ بولے تو یس وی آر آل انڈرسٹوڈ بولتے، بولتے نہیں بولتے؟
کیا جی آرام سے بیٹھ گئے ہیں؟ واٹس یور نیم؟ کہاں تھے اب تک؟ ابھی چاہے تھوڑی دیر پہلے کہاں سے؟ حیدرآباد سے؟ کیا کون سی کلاس پڑھے؟ 10 پاس ہو گئے؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تھوڑا بیٹھ دو. تو 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. انہی انبیاء میں سے آج ہم ایک نبی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ میسنجر کو کیوں بھیجتا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ کیا ہو رہا بیٹے؟ تکلیف ہو رہی؟ ہاں دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب عیسیٰ ایسا بھی لکھتے ہیں، تھوڑے لوگ کیا کرتے ISA بھی لکھتے نہیں، ISA بھی لکھتے، تھوڑے لوگ ایسا بھی لکھتے عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو کیا بولا جاتا ہے انگلش میں؟ کیا بولتے ہیں؟ جیزس. اور یہ جیزس کون بولتے ہیں؟ کرسچین. اور کرسچین کیا بولتے ہیں حضرت عیسیٰ کو؟ گاڈ بیٹے. کیا بولتے ہیں؟ گاڈ. ہم لوگ جانتے ہیں، اس کلاس میں ہم لوگ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کون؟ کیا وہ گاڈ ہے یا وہ میسنجر ہے؟ آج اس کلاس میں ہم لوگ جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. اللہ تبارک و تعالی جیسے انسان کو گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ چند کتابوں کو بھی ان کو جو ہے دے کر بھیجا. اللہ تعالیٰ ان کو دے کر بھیجا مطلب وہ جب پیدا ہوئے کتاب لے کر. جب وہ نبی بنے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے ایک فرشتے کے ذریعے ایک پیغام، ایک میسج دے کر بھیجتا ہے، اور اس کو ایک کتاب کی شکل جو ہے اس وقت دی جاتی ہے. یعنی وہ جو ہے پوروں کو جمع کر دیا جاتا ہے ایک جگہ. تو ویسا ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید. یہ ہماری امت کی کتاب ہے جو میسج، وحی کے ذریعے میسج جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی تک لے کر آیا کرتے تھے، اور اسی کو پورا مجموعہ آج ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو ہر نبی جو بھی آتا ہے ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کتاب دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جن کو کتاب دیتا ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بتاؤ کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کو پڑھ کر سناؤ تاکہ لوگ اور زیادہ یقین کر لیں، اور زیادہ یقین کر لیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کتاب نازل کی. اس کتاب کا نام ہے انجیل. کیا ہے؟ انجیل. اچھا، اس بات سے پہلے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ کس کو معلوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ بولو. ہم لوگ سب ہیں، ہمارے ابا بھی ہیں اور ہمارے امی بھی. ان کو اٹھاؤ. سو گئے دیکھو، انہوں بھی سو گئے. نیند آ رہی؟ اسٹینڈ اپ. جا کر جو منہ دھو کر آؤ. جو جلدی جاؤ. تمہارے کو بھی نیند آ رہی؟ جو منہ دھو کر جلدی جاؤ، جلدی جاؤ. اور کسی کو نیند آ رہی؟ یہیں سے دیکھو. چلو جلدی دھو لو. اچھا آپ کو بھی نیند آ رہی؟ دھو لو منہ.
ऊँग रहे बैठ कर, नहीं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, इसके एग्जाम्पल समझाने के लिए हमारे सबके फादर एंड मदर है, अब्बा और अम्मी है, समझ में आ रहा। और कोई ये बोल सकता कि नहीं सिर्फ मेरी मदर एक ही है, फादर नहीं है, अम्मी एक ही है, हमारे अब्बू नहीं है, बोल सकते नहीं। यानी मैं सिर्फ मेरी अम्मी अकेले उनसे आया मैं, हमारे अब्बू नहीं थे, ऐसा कोई बोल सकता नहीं। हर एक को उसके अब्बा भी होते हैं, उसके अम्मी भी होते हैं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ और सिर्फ मदर थे, उनके फादर नहीं थे, यानी उनके अब्बा नहीं थे, सिर्फ उनकी अम्मी थी। कैसा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा बिन मरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसा बिन मरियम। बिन बोले तो क्या? सन ऑफ। बिन बोले तो सन ऑफ। तो ईसा सन ऑफ हजरत मरियम। मरियम कौन है? मरियम कौन है? उनके मदर है। अच्छा, और एक बात, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा नेक और अल्लाह ताला के एक नबी थे, हजरत इमरान, उनकी बेटी है। कौन? हजरत मरियम। अच्छा, आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा, आसान से एक और तरीके से हम लोग समझेंगे इंशाअल्लाह। मरियम अलैहिस्सलाम ये कौन है? हजरत ईसा के अम्मी। ईसा के, जल्दी बोलो, ईसा के अम्मी। क्रिश्चियन क्या बोलते हैं? ईसा को जीसस, और मरियम को मैरिड नहीं, मैरी। क्या बोलते हैं? मैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। कैसा पैदा हुए? बगैर अब्बा के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये अल्लाह ताला का करिश्मा है, अल्लाह ताला का मुजज़ा है, जिसको मिराकल बोलते हैं। मिराकल बोलते किसको बोलते हैं? मिराकल बोलते क्या? जादू नहीं। मिराकल बोलते तो जादू नहीं, मिराकल बोले तो मोजज़े को बोलते हैं। यानी किसको बोलते हैं? कोई ऐसी चीज जो इंसान के समझ में ना आए, उसको बोलते हैं मिराकल। समझ में आया? नहीं आया? आया? नहीं आया? जल्दी बोलो। आया बोलकर झूठ बात नहीं बोले, सही सही बोले। मिराकल बोले तो क्या? मोजज़ा। किसको बोलते हैं मोजज़ा? जैसे इंसान के समझ में नहीं आता, जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के नबी की उंगलियों में से पानी निकला। अल्लाह के नबी की उंगलियों में से पानी निकला। किसी के हाथ से पानी निकल सकता है? वो तो पानी बोल तो भी कैसा, नल खोले तो कैसा आता पानी? नल खोले तो पानी कैसा आता? वैसा अल्लाह के नबी के उंगलियों में से क्या निकला? पानी निकला। एक एग्जाम्पल है। तो इसको क्या बोलते हैं? मोजज़ा, मिराकल इसको ही बोलते हैं। समझ में आ रहा? जो इम्पॉसिबल है उस चीज को पॉसिबल अल्लाह ताला बनाता है, इसी को मिराकल कहा जाता है। तो ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अम्मी, उन्हीं से पैदा हुए। यानी अल्लाह ताला ने उनको बगैर बाप के पैदा किया, उनको बगैर बाप के पैदा किया। एक चीज समझ गए? ये अल्लाह ताला का मौजज़ा है। और हजरत ईसा को अल्लाह तबारक व तआला का कलीमा भी कहा जाता है। कलीमा, कलीमा बोले तो अल्लाह ताला ने कहा कि हो जा तो हो जाता है। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ते को भेजा और पैगाम देकर भेजा कि तुम्हें बेटा होने वाला है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसा होगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है,
سمجھ میں آ رہا؟ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مرد مجھے چھوا ہے، ٹچ بھی نہیں کیا، تو مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بیٹا کب ہوتا ہے؟ شادی ہونے کے بعد اولاد ہوتی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، شادی ہونے کے بعد ہوتی۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھیج کر کہتا ہے کہ تمہیں اولاد ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے، اور حضرت مریم جو ان کی امی ہے، جو ان کی مدر ہے، یہ بہت نیک تھی۔ بہت کیا تھی؟ نیک، بہت اچھے، بہت زیادہ نیک۔ سمجھ میں آ رہا؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیک اگر کوئی عورت بولا جاتا ہے احادیث میں، تو وہ حضرت مریم علیہ السلام، پوری دنیا میں۔ یعنی جو پاسٹ میں تھے، جو گزر گئے، اور جو آنے والے ہیں، اور جو ابھی پریزنٹ ہیں، ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ نیک، متقی، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی گناہ نہیں کیا، صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو ان عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں حضرت مریم۔ حضرت کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوا؟ معلوم ہو گیا کیسا پیدا ہوا؟ بولو۔ بن باپ سے پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، یہ بات جو لوگ کرسچین ہیں وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں بولتے ہیں؟ اللہ کے۔ کس کے بولتے ہیں؟ اللہ۔ کیونکہ اگر بچہ ہونا ہے تو باپ ضروری ہوتا ہے۔ میں ہوں، آپ لوگ ہیں، ہمارے فادر ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں؟ ہمارے ابا ہے نہیں؟ ہمارے ابا ہے تو ہم لوگ آئے، ہمارے ابا کے بغیر ہم لوگ آ گئے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ صحیح بولو۔ ہمارے ابا ہے بول کر ہم لوگ آئے، ہمارے ابا کے بغیر، ہمارے دادا کے بعد ڈائریکٹ ہم لوگ آ گئے نہیں نا؟ تو باپ ہوتا ہے ضرور ہر ایک کا، چاہے وہ زندہ ہو یا مر گیا ہو، لیکن ہوتا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہ ساتھ میں ہو، یا جو ہے بچھڑ گیا ہو، یا الگ ہو گیا، جو بھی ہو، لیکن باپ ضرور ہوتا ہے ہر ایک بچے کا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اوکے۔ لیکن جو کرسچین ہے وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے دنیا میں، یعنی ان کا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہے، نعوذ باللہ، ایسا کہتے ہیں۔ اور مریم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کا آج کا سیکشن اس واسطے ہے کہ آپ لوگ اسکول اور کالجز اور جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آپ لوگوں کا جو تعلق ہوتا ہے، جو آپ لوگ ملتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہندو بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کرسچین بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ہر ایک کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ ہم لوگ کیسے بچا سکے۔ تو یاد رکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بندے بولتے کس کو بولتے ہیں؟ بندہ بولتے ہم تمام بندے ہیں نہیں؟ ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے ماں باپ کے ذریعے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے کس کے ذریعے؟ ماں باپ کے ذریعے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بندے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ہیومن نہیں، بندہ، سرونٹ۔ کیا بولتے ہیں؟ سرونٹ۔ سرونٹ بولتے کیا؟ ہاں، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ بندے ہیں، سرونٹس بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہم لوگ کیا ہے؟ بندے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ بندے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ چیز ہمارے لیے پروف ہونا، ہمیں کیا ہونا؟ پروف
ہمیں کوئی بھی بات کرنا ہو تو پروف ہونا. ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں, پروف کیا ہے؟ پروف قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید میں سورہ مریم میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا, قال انی عبد اللہ, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے, ایک دم ابھی پیدا ہوئے, جو بیبی بارن ہوتا, نہیں بچہ پیدا ہوتا تھا, بیبی بارن دیکھیں نہیں, سب کو معلوم. تو آپ کے گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہوں گے, یا آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے کزنس ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہوتے. جب بچہ پیدا ہوتا بات کرتا کب بات کرتا بچہ؟ 2 سال 1.5 سال کے بعد, 2 سال کے بعد جب بات کرتا. پیدا ہوتے کوئی بات کرتا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کرے, یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کمانڈ, ہاں ویری گڈ, معجزہ ہے, کیونکہ امپاسبل ہے. بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ بات کرنا بولے تو امپاسبل ہے. تو وہ چیز جو امپاسبل ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پاسبل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز کوئی مشکل نہیں, بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو اسی کو میراکل, معجزہ کہا جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال انی عبد اللہ, کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, وجعلنی نبیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ گاڈ بولتے ہیں, کرسچین کیوں بولتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو, اس لیے بولتے ہیں. یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہے. حالانکہ اگر لوگ صرف ان کو بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات پر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہے, اللہ کے بیٹے ہیں, تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے؟ ان کی امی تھے کیا؟ ان کے ابا تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مٹی سے پیدا بنانے کے بعد ان کے جسم میں روح پھونکی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ لوگ سمجھ میں آ رہا؟ نہیں سوچ سکتے, نہیں سوچ سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ ہے, ان کی امی ہے مریم, لیکن حضرت آدم کو ان کی امی بھی نہیں تھی, ابا بھی نہیں تھے. کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو کیا حضرت آدم کو کوئی گاڈ بولتا؟ کیا بولتا؟ کوئی نہیں بولتا گاڈ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جب حضرت آدم کو ہی کوئی گاڈ نہیں بول سکتا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کیسے بول سکتے ہیں؟ اور ہمارے پاس پروف بھی ہے احادیث میں, قرآن مجید کی آیتوں میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ بندے ہیں, وہ گاڈ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اچھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسے میراکل ہی سمجھ لو, ایسے معجزے میراکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہتے ہیں. بہت سارے کرسچن کیا بولتے ہیں؟ مسیح بولتے ہیں. مسیح سنے نام نہیں سنے؟ مسیح بھی بولتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم بھی قرآن کہتا ہے. سمجھ میں نا؟ مسیح بولے تو کیا؟ دیکھو یہ ہے نہیں ہاتھ, میرا ہاتھ دیکھ رہے, اس کو ایسا میں کیا کرا, اس کو اس کے اوپر پھیرا نہیں, ایسا کیا بولتے ہیں اس کو؟ پھیرنا, ہاتھ کو پھیرنا. اب اس کے اوپر کرو نا میں ایسا, تو یہ پھیرنا بولتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کوئی بیمار آدمی ہوتا نہیں, بیمار, اس کے اوپر ایسا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل شفا اس کو مل جاتی, ایک دم
ابھی بیماری ہے ہی نہیں ویسا معلوم ہوتا. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی اندھا آدمی ہوتا جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھیر دیے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی، اس کی آنکھ واپس آ جاتی. وہ تھوڑی دیر پہلے اندھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنکھ رکھ دیے تو اس کی آنکھیں واپس آ گئی. اور ایک بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو، جو مر گیا ہوتا نہیں، مردہ ہوتا نہیں، مردہ اس کو بولتے اٹھ جا اللہ کے حکم سے، وہ مردہ اٹھ جاتا تھا. تو ایسے ایسے اللہ تعالیٰ ان کو معجزے دیتا تھا. کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب بھی ناری سو کر اٹھے سو برگا ناری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ بہت سارے معجزے. کیا دیا تھا؟ معجزے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میراکلز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری جو ہے یہ معجزے اللہ تعالیٰ جو ہے میراکلز دیا تھا. اچھا، اب ایک اور چیز، جو کرسچین ہیں وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتے ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ صحیح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے کرسچین کیا بولتے ہیں؟ گاڈ بولتے ہیں. تو کیا گاڈ بولنا صحیح ہے؟ ان کو صحیح ہے کیا؟ ہمارے لیے ایک ہی گاڈ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا گاڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی بھی جو ہے رب، گاڈ نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ ایک بندے ہیں. جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام نبی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں، اور وہ اس کا پیغام یعنی اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں. اور ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہ مٹا دو. کیا نام تمہارا؟ اب تک کیا کرتے تھے اتنی دیر سے؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیومینٹی کو پیدا کیا. ہیومینٹی بولے تو پوری انسانیت. تو ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. میسنجر، میسنجر بھی وہ بندے ہیں، وہ بھی ہیومن. میسنجرز بھی ہیومن ہی ہے. میسنجرز کیا ہے؟ ہیومن ہی ہے. وہ بھی ہیومنس ہے. کون؟ میسنجرز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسنجرز کو میسج دے کر بھیجا کس کی طرف؟ ہیومینٹی کی طرف. کیا میسج تھا؟ جلدی بولو. میسج کیا؟ ایک اللہ کی
بندگی اور عبادت کرنا. پورے میسنجرز کا ایک ہی مشن کہ سب کو توحید کی طرف بلانا اور شرک سے بچانا، شرک سے دور کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ لکھ لیے. لکھتے تو لکھو، نہیں لکھتے نکو لکھو، صرف سمجھو. اونلی آپ لوگ سمجھنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کیا بھی جو ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے. ٹھیک. تو انہی میسنجرز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جیسے دوسرے میسنجرز ہیں، رسول ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ ہے. جیسے دوسرے رسول اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جیسے دوسرے ہیں رسول اللہ کے بندے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کا میسج کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیغام تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی کے، ابھی جیسے بتایا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا تھا، معجزہ میراکلز. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ڈاکٹرنگ جو تھی نا، ڈاکٹرنگ آج جتنی بھی ہے پڑھائی، اس وقت ڈاکٹرنگ بہت زیادہ عروج پر تھی. عروج پر تھی بولے تو ایک دم بہت ٹاپ پہ تھی. پوری ڈاکٹرنگ کیا تھی؟ بہت ٹاپ پہ. یعنی ہر ایک بہت زیادہ جو ہے ماہر تھا، بہت اچھے علاج کرنے والے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وہ معجزے بھی دیے تھے. سمجھ میں آ رہا؟ جیسا کہ ہمارے پاس ایک بیماری ہے جس کو کوڑ اور برس کی بیماری کہا جاتا ہے. جیسے کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جسم پر وائٹ سفید دھبے رہتے. سمجھ میں آ رہا؟ وہ زندگی بھر رہتے ہوں، کم نہیں ہوتے. کسی کو آ گئے، ابھی مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جو چہرہ گورا ہے، جسم کالا ہے، یا جو ہے جسم پورا کالا ہے، یہاں تھوڑی جگہ سفید ہے، یہاں تھوڑی جگہ سفید ہے، یہاں وائٹ ہے، دیکھے رہتے ہیں بہت سارے. تو یہ بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ شفا دے. لیکن اکثر جو ہے اس کو یہ بیماری ہی ہے. یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے یا بڑے ہونے کے بعد جب یہ بیماری آتی ہے، مرنے تک بھی یہ بیماری ایسے ہی رہتی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کوڑ کی بیماری، یعنی انگلیاں سڑ جاتے ہیں، پوری انگلیاں سڑ جاتے ہیں، پیر سڑ جاتے ہیں. کوڑ کی بیماری بڑی جو ہے عجیب بیماری ہوتی ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مردہ ایک دم مر گیا ہے، ڈیڈ پرسن، اس کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو آج کی جو ہے جو بھی ڈاکٹرنگ ہے وہ بھی، اور اس وقت کی جو ڈاکٹرنگ تھی، جو ٹاپ پہ تھی، جو عروج پر تھی، وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ دیا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر بیماری کو شفا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عیسیٰ کو اس طرح کا معجزہ دیا، اور یہ میرا میسنجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی میرا میسنجر ہے، اور وہ تمہیں شفا دیتا ہے میری طرف سے. تم لوگ میری عبادت کی طرف آؤ، میری طرف آؤ. یہ اس کا پیغام ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو بندہ اندھا ہوتا ہے، بلائنڈ، آج بہت سارے لوگ اندھے جو ہوتے ہیں، وہ لوگ کسی دوائی سے ان کی آنکھیں اچھی ہو جاتی کیا؟ علاج ٹریٹمنٹ سے نہیں. بہت سارے لوگوں کو آپریشن کرتے ہیں
اور ان آپریشن میں بھی بہت کم آپریشن سکسیس ہوتے ہیں. آنکھوں میں جو بندہ بلائنڈ ہے، جو بچپن سے اندھا ہے، کوئی اس کی آنکھ لا کر دے سکتا؟ آپریشن سے بھی اس کی آنکھیں واپس نہیں آتی. سمجھ میں آ رہا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا تھا کہ صرف ہاتھ ایسا پھیر دیتے تو آنکھیں واپس آ جاتی. تو یہ تمام میراکلس. اور اسی طرح جو مردہ ہے، حضرت عیسیٰ کہتے اٹھ جا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اٹھ جاتا ہوں. مردہ زندہ ہو جاتا ہے. کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جو میں نے بتایا، کوڑ کی بیماری، بہت جو ہے بیماری بہت بڑی ہوتی ہے اور بہت گندی، اس کے اوپر جو شفا کر دیتے ہیں ایک ہی منٹ میں، ایک ہی سیکنڈ کے اندر. ہاتھ ایسا پھیر دیے جو ہے بیماری کو شفا ملی. اندھے کی آنکھوں پر ایسا پھیر دیے، اندھے کی آنکھیں واپس آ گئی. ایسا کوئی کر سکتا آج؟ نہیں. پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، قیامت تک بھی کوئی نہیں کر سکتا. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ میراکل اور یہ معجزہ دیا تھا. کیوں؟ تاکہ یہ دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ میرا بندہ ہے، وہ تمہیں پیغام دے رہا ہے اور کئی کئی معجزے تم کو بتا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، بہت علم والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو تم لوگ جس طرح آج پتھروں کو، ٹھیک ہے، مورتیوں کو جو پوجا کرتے پتھر کی جو ہے مورتی بنا لیے، اور ایک قسم کا جو ہے ایک سٹیچو بنا لیے اور اس کے سامنے جا کر جھک جاتے ہیں. تو کیا ایک پتھر ہماری دعاؤں کو سن سکتا؟ کرسچن بھی پتھر بنا لیے، کرسچن میں مورتی بنا لی ہے نہیں، صلیب جو کیا بولتے ہیں اس کو، کراس بولتے نہیں، کراس جو لٹکا کر رہتے ہیں، ایسا کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، کراسک بولتے نہیں، کیا بولتے؟ ہاں، پلس نے اللہ کے بندے. جو عیسائی اپنے ٹیمپلز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ان کا عقیدہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا اور وہ سولی ہے، اس طرح وہ لوگ جو ہے ڈالتے ہیں، اس طرح کراس ڈال کر. دیکھیں نہیں آپ لوگ، دیکھتے تو معلوم ہے نا آپ لوگ. کیا بولو، انگلش میں بھی بولو. یس ٹیل می لاؤڈلی. یو فارگیٹ. چلو دیکھو ادھر. تو وہ لوگ بھی مورتی بنا کر ان کے سامنے آ کر پوجا کرنے لگتے ہیں، چاہے کرسچن ہو چاہے ہندو ہو، سب مورتی بنا کے. ٹھیک ہے. تو کیا ایک مورتی کسی کو فائدہ دے سکتی؟ نہیں دے سکتی. اگر کوئی، آپ لوگ غور سے دیکھو تو بہت بڑے بڑے مورتیاں ہوتی ہیں، اسٹیچو ہوتے ہیں. ان لوگوں کے جو، وہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ وہ بھگوان ہے، فلاں ہے. اس بھگوان کے سامنے جو وہ لوگ کہتے ہیں گاڈ کے سامنے، بہت سارے کھانے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں. ایک مکھی آ کر چھوٹی سی اس کھانے کو، اس جو ہے مٹھائی کو کھا کر جاتی ہے. جاتی نہیں؟ دیکھتے نہیں کتنی مکھیاں رہتے ہیں وہاں. تو کیا وہ جو اسٹیچو ہے جس کو وہ لوگ گاڈ سمجھتے ہیں، وہ مورتی اس مکھی کو ہٹا سکتی؟ نہیں ہٹا سکتی. تو کتنا کمزور ہے وہ، ہے نہیں بھائی. گاڈ کون ہوتا ہے؟ ہمارا رب کون ہو سکتا ہے جو ایک مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکے؟ تو ہمارا رب ہو سکتا ہے کیا؟ لوگ کیسا عقیدہ بگاڑ لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ وہ سولی پر لٹک گئے. ٹھیک ہے. اور کیوں لٹک گئے؟ جو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خدا اپنی آپ کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ خدا ہے کیا؟ یعنی جو لوگ بولتے ہیں جو گاڈ، وہ لوگ گاڈ بنا کر بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سولی پر لٹکے ہوئے، اور انہوں نے جو ہے پوری ہیومینٹی کے لیے وہ جو ہے سولی پر لٹک گئے. ایک کامن سینس ہے. اگر کسی آدمی کو بہادر کہا جائے، بہت زیادہ، کیا بولتے ہیں انگلش میں بہادر کو؟ کیا بولتے ہیں؟ بریو نہیں، اسٹرانگ، بریو. تو کوئی آدمی بہادر ہے اور
اس کے پاس ایک آدمی آ کر چھوٹے سے چند منٹوں کے اندر اس کو مار کر ہرا دیتا ہے، تو آدمی طاقتور ہے کیا؟ طاقتور ہوا کیا؟ اس کو وہ لقب دے سکتے ہیں کیا؟ وہ نام بول سکتے ہیں کہ یہ آدمی بریو ہے؟ نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ ایک چھوٹا سا بچہ آ کر اس کو مار کر چلا گیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو ایک گاڈ جس کو لوگ گاڈ کہتے ہیں، وہ لوگوں کی دعا کیا سن سکتا ہے، لوگوں کی پکار کیسے سن سکتا ہے جب وہ خود سولی پر لٹک گیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ آیا نہیں آیا؟ بھائی دیکھو، میں ہوں، میں اپنے آپ کو اسٹرانگ بولتا ہوں، طاقتور بولتا ہوں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ آیا، ایک ہی مار میں مجھے مار کر گرا دیا، تو میں اسٹرانگ ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا میں اسٹرانگ۔ کیسے ہوگا میں اسٹرانگ؟ میں ایک چھوٹے سے بچے کو نہیں سنبھال سکتا۔ تو ویسے ہی اگر گاڈ اپنی خود کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ خود سولی پر لٹک گیا، تو کیا وہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جب خود گاڈ نہیں ہو سکتا تو لوگوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ ہے نہیں؟ تو لوگوں کا عقیدہ، لوگ یقین جو بولتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی میرا یقین یہ ہے، میں اس کو یقین کرتا ہوں، آپ اس کو یقین کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، سمجھ میں آ رہا؟ تو ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم کیا ہماری سوچ کے حساب سے رہنا؟ میرا آج بلیف ہے، میں آج بلیف کر رہا ہوں، میں جو ہے سیدھا یہاں سے جمپ کر کر میں وہاں چلا جاؤں گا، ایک 100 میٹر کی دوری پر میں جمپ کروں گا، 100 میٹر، میں یہاں سے 100 میٹر پر جمپ کروں گا، میرا بلیف ہے۔ تو میرا بلیف سسٹم ہو گیا تو میں جمپ کر دوں گا 100 میٹر پر، کروں گا کیا؟ کوئی بلیف نہیں، کوئی جو ہے یقین نہیں کر سکتا کہ 100 میٹر پر کوئی جو ہے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کا بلیف سسٹم، میرا بلیف ہے، میرا بلیف، آپ کا بلیف آپ کا ریلیجن نہیں بن سکتا، آپ کا بلیف غلط بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ میرا بلیف ہے کہ میں آج آسمان میں اڑوں گا، اڑ دوں گا، اڑوں گا کیا میں؟ میرا بلیف ہے، وہ میرے کو خواہش، میرا یقین ہے میں اڑ سکتا ہوں۔ اڑ سکتا ہوں کیا میں؟ نہیں اڑ سکتا۔ تو بلیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہو جائے۔ تو لوگ جو بولتے ہیں نہیں ہمارا بلیف ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی مورتی کو مانتے ہیں، اس کے اندر ہم کو یقین پیدا ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمیں اطمینان ہوتا ہے، تو یہ بلیف سسٹم ہی بیکار ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی گاڈ ہے، اور اسی نے تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کیا ہے؟ جلدی بولو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کیا پیغام لے کر آئے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اسی طرح کیا عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہے؟ نہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے؟ نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گاڈ ہے؟ تو آج ہمارے لیے جو سیکشن تھا، یہیں پر ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے، ہماری کلاس اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمارا جو کلاس کا ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو بیسیکلی آپ کو جو باتیں بتانا تھا وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ وہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ جس طرح دوسرے رسول پیغام لے کر آئے تھے، اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ بھی پیغام لے کر آئے، ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا اور لوگوں کو شرک سے روکنا، یہی ان کا پیغام تھا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو لوگ گمراہی کے راستوں پر بلاتے ہیں، اللہ آپ کو ان تمام لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے اور سیدھے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سیدھے راستے پر رکھے، جب تک زندہ رکھے سیدھے راستے پر چلائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ توحید پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔